کیا آپ نے کبھی دل میں یہ سوال اٹھایا کہ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ کس طرح حق کی روشنی سے جگمگا رہا تھا؟ کیا ایک یتیم بچہ جس کی معصوم آنکھوں میں نور، کردار میں عظمت اور ہر قدم میں پیشگوئیوں کی مہر لگی ہو، محض ایک انسان کی کہانی ہے، یا یہ رب کائنات کے وعدے کی روشن تعبیر ہے؟ یہ وہ سفر ہے جس میں ہر واقعہ، ہر منظر ایمان کو تازہ اور دل کو نرم کر دیتا ہے۔ کل کی قسط میں ہم نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی وہ نشانیاں دکھائیں جو ہر سننے والے کے دل میں یقین کا چراغ روشن کر دیتی ہیں۔ اگر آپ نے وہ حصہ نہیں دیکھا تو چینل پر موجود ہے، ضرور دیکھ لیجئے۔ اور آج ہم اس مقدس سفر کے اگلے پڑاؤ پر قدم رکھ رہے ہیں، جہاں روشنی اور بھی تیز ہونے والی ہے اور حق کا پرچم نئی بلندیوں کو چھونے والا ہے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحجاج کے میلے میں گئے، پیاس لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سواری سے اترے۔ آپ کی نگاہ ایک بڑے پتھر پر ٹھہری، پھر آپ اس کے قریب گئے اور جیسے ہی آپ نے اس پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے بالکل صاف اور بہترین پانی نکل آیا۔ انہوں نے ایسا میٹھا اور عمدہ پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی دوبارہ ماری اور وہ جگہ ویسی ہی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی آئی جہاں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا جو ہر گزرنے والے کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً بیٹھ گیا اور زمین پر اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اونٹ سے اترے اور آپ اس پر سوار ہو گئے۔ پھر وہ اونٹ آپ کو لے کر وادی کے پار پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک ایسی وادی میں پہنچا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی زوروں سے بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی سب لوگ بھی آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت انگیز واقعات سنائے۔ سن کر سب بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ کر بتاتا کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ایک بار یہ شخص آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے تھے۔ قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظروں سے دیکھا ہے، اس لیے وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جب قیافہ شناس کو پتا چلا کہ آپ وہاں نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا نقصان ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ پھر ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانے کی فرمائش کی تھی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے نہ میں اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ وہاں کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میں آنے والے آخری نبی کی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ اس نے بھی کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں اس نبی کی جیسی ہیں جو آخری امت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد قافلہ بصرہ پہنچا جہاں بحیرہ نام کا راہب رہتا تھا۔ وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا
तो पूरे काफिले के लिए खाने का इंतजाम करवा दिया। बहीरा ने देखा कि एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए है। जब काफिला एक दरख्त के नीचे आकर रुका तो बादल भी उसी दरख्त पर आ गया और उसकी शाखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक गईं। ये मंजर देखकर बहीरा ने काफिले वालों को कहा कि सब लोग आएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ न थे। आपको पड़ाव में छोड़ दिया गया था। उसने कहा वो लड़का भी लाओ। जैसे ही आप आए बादल आपके साथ साथ चलता रहा। बहीरा ने आपको गौर से देखा और मोहरे नबूवत को देखकर बोसा दिया। फिर अबू तालिब से कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, ये नबी है, अपने भतीजे को वापस ले जाओ और यहूदियों से इनकी हिफाजत करो। अबू तालिब खौफजदा हो गए और आपको मक्का वापस ले आए। उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। आपको अल्लाह ताला ने हर बुलाई से महफूज रखा। एक बार आपने किस्सा गोई की मजलिस में जाने का इरादा किया, मगर रास्ते में ही नींद आ गई और आप बच गए। इसी तरह आपने कभी किसी बुत की इबादत न की। जब भी किसी बुत के करीब हुए, एक सफ़ेद कदावर शख्स जाहिर होता और कहता, मोहम्मद पीछे हटो, इसे छूना नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी रोशन सफ़र के अगले हिस्से को बयान करेंगे, जहाँ निशानियाँ मजीद वाज़ेह होंगी और ईमान ताज़ा करने वाली बातें आपके दिल तक पहुँचेंगी। अगर ये क़िस्त पसंद आई हो तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ें, वीडियो को लाइक करें और सीरतुन नबी की इस खूबसूरत सी सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।